کوئی بیڑی سگریٹ پینے والا بازو بسوں میں کہیں سفر کر کے دیکھو، کہیں راستوں میں سڑکوں پر دیکھو، وہاں بڑی قدر کرتے ہیں مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کے اندر، یہ روزے کا احترام کرتے ہیں، رمضان کا احترام غیر خون کرتے ہیں، لیکن آج وہ اہمیت مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ کیا کون سے 100 سال 200 500 سال جینے کی امید ہے، یا پھر زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ دیکھتے دیکھتے جو ہے 2 عشرے ہمارے اندر درمیان سے نکل چکے، 20 دن رمضان کے ہو گئے، معلوم ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے بول کر۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا، اللہ کی جو رحمتیں آنی تھی، اللہ کی جو رحمتیں لوٹنا تھا، جو لینا تھا، جو خریدنا تھا، آخرت جو ہے، جنت اور آخرت رمضان میں سستی ہے، جہنم بڑی مہنگی ہے، اللہ کا عذاب بڑا مہنگا ہے، اس میں جانا بڑا مہنگا ہے، نہیں خرید سکتے تھے، لیکن سستا ہو گیا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں ایک پورا عشرہ جو ہے، اتنی سستی آخرت، اتنی سستی جو ہے خبر کی زندگی، اتنی سستی جنت دے دیا اللہ تعالیٰ، لیکن لینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ 10 دن 10 گھنٹوں کے برابر گزر گئے، دوسرا عشرہ بھی ہمارے درمیان میں آیا، بس کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ہمارے درمیان۔ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، مغفرت والا عشرہ چل رہا، مغفرت والا، ہمارے اعمال سے، ہمارے جو ہے عبادتوں سے، ہمارے نیک اعمال سے، اس کے صدقے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے 11 مہینوں سے کیے ہوئے گناہوں کی معافی عطا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ وہ ہے، وہ بھی دیکھو گزر گیا، کبھی ہم نے افسوس ہی نہیں کرے کہ کبھی جو ہے ہم نے ندامت ہی نہیں کرے ہوں گے کہ اللہ رمضان جیسا مہینہ تو نے دیا تھا، اس کے کیسے 20 دن گزر گئے، کتنے میرے روزے نکل گئے، کتنی میری تراویح چھوٹ گئی، کتنے میرے نمازیں چھوٹ گئے، کتنا میں نیک اعمال سے دور رہا، کتنا مسجد سے دور رہا۔ کبھی ایک وقت ہم ندامت ہی کرے ہیں، افسوس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، اب ایک وقت آخری جو ہے، ایک عشرہ ہمارے سامنے بچا ہے، وہ بھی میں اس بھروسے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک کی زندگی میں بچا ہے، بلکہ آج صبح میں اعلان کرے نہیں کسی کا انتقال ہو گیا۔ کیا حالت تھی، کیا طبیعت تھی، کتنے ان کا رمضان کیسے گزریا، وہ جانے اور اللہ جانے۔ تیسرا عشرہ شروع ہونا بھی نہیں تھا، ان کی زندگی میں چلے گئے۔ ہر روز لوگ مر رہے ہیں، میرا اور آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایک پل بھی جو ہے یہ میرا پل آخری ہے، نہیں چھوڑو بعد میں اثر پڑھ لیں گے، آج تک چلے گئے، صبح کا روزہ رہ لیں گے، دیکھو صبح کی نماز تراویح پڑھیں گے، نہیں جو سامنے آ رہا نا اسے ہی آخری سمجھنا، وہی عقل مند انسان ہے جو سامنے والے عمل کو آخری عمل سمجھ کر اسے ادا کر لے گا، یہ سوچے گا کہ اب یہ نماز پڑھنے کے بعد میری موت ہو جائے گی، میری موت سے پہلے کی آخری نماز ہے، کل کا روزہ جو ہے میرا آخری روزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں، میری زندگی کا آخری روزہ ہے۔ اگر یہ بات مسلمانوں کی کھوپڑی میں بیٹھ کر سمجھ میں آ گئی نا، تو پھر کچھ جو ہے تکلیف نہیں ہوتا، نہ روزے تکلیف ہوتے، نہ رمضان کی کوئی مشقتیں تکلیف معلوم ہوتی، نہ کوئی قربانیاں معلوم ہوتی۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، تیسرا عشرہ دیکھو چند گھنٹوں بعد ہمارے درمیان میں شروع ہونے والا، جو آگ سے خلاصی، جو ایسے لوگ، زندے لوگوں کے 2 آفر تھے، 2 بھی نکل گئے، رحمت اور مغفرت نکل گیا۔ عصر تک، مغرب سے پہلے تک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد میں وہ عشرہ شروع ہوتا ہے جو ہر کسی کے خاندان میں سے مرا ہوا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب میں مبتلا ہے، جہنم میں چلا جا چکا ہوگا، ہمارے اعمال، ہمارے روزے، ہمارے نمازوں سے، ہمارے نیک دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ جہنم سے ان کو چھٹکارا دے دیتے۔ ابھی
تیسرا اشرا ہمارے مرے ہوئے مرحومین کے واسطے ہوگا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے واسطے کتنا جی لیا رمضان اور کتنا اپنے مرحومین کے واسطے جئیں گے۔ ایسے اعمال، ایسے عبادتیں حدیث میں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو کہہ دیتے کہ جاؤ، آپ جاؤ، تسبیح چھوڑ ڈالو ہماری، تمہیں میرا ذکر نہ کرو، تسبیح نہ کرو۔ فرشتے پوچھتے کہ اللہ آپ کیا کریں، تیرا ہی تو ایک ذکر، ایک عبادت ہے، تیری ہی تو ایک تسبیح ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام ہمارا نہیں ہے، لیکن اب یہ چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اس سے بھی بڑی ایک اہم ذمہ داری، اس سے بھی بڑی ایک میں تمہیں تسبیح اور ذکر دیتا ہوں، جاؤ جو میرے بندے روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، اور جو ان کے حق میں جا کر تم دعائیں کرو۔ اللہ فرشتوں کو جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے فرشتوں کو اللہ بھیج دیتا، میرا ذکر نہ کرو، جاؤ میرے بندوں کے واسطے تمہیں دعائیں کرو۔ کتنی فضیلتیں ہمارے سامنے آئی تھی، لیکن بہرحال وقت کے تقاضے، پھر میں اس مسائل میں جانا نہیں چاہتا، لہٰذا اس جو ہے دوسرے عشرے میں ہمارے واسطے کئی دن اہمیت اور فضیلت کے گزرے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ کئی دن جو ہے اہمیت اور فضیلت کے گزرے، لیکن ویسے بھی رمضان کا ایک ایک دن بڑی ہی فضیلت کا ہے، بڑی ہی تاریخی والا دن ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے 17 رمضان ہمارے درمیان میں گزرا، 18 گزرے، 20 آ گیا، لیکن 1 2 3 ایسے دن بھی گزرے جن کی اسلام کے اندر بڑی تاریخ جو ہے، بڑے جو ہے مشہور اور واقعات گزرے ہی، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ 17 رمضان گزرے، اسلام اور دین کے اندر ایک بہت بڑا ایک معرکہ پیش آیا تھا رمضان کے مہینے میں، جب مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے 2 ساتھی گئے تھے، یہ مبارک 2 ہستیاں گئے تھے مدینے میں، وہاں دن بہ دن جو ہے مسلمان بڑھتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، اسلام میں آتے گئے۔ اب مکے کے لوگ بیٹھنے والے نہیں تھے، خاموش جو ہے دیکھنے والے نہیں تھے، لیکن ان کو دشمنی اور ان کو مسلمانوں کو ستانا، وہاں بھی چین نہیں دینا، ایک بہت ساری جو ہے انہوں نے بڑی تیاری کی، بڑی سازشیں کی، یہاں تک کہ لکھا گیا تاریخ میں عورتیں گھر کے اپنے بڑے بڑے قیمتی زیورات مردوں کو دیکھ کر بازار میں بیچ کر ہتھیارات خریدنے کے واسطے بھیج دیتی تھی، اور مردیں جا کر ہتھیار خرید لاتے تھے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا معرکہ آیا مدینے سے تقریباً کئی کلومیٹر دوری پر، ایک چھوٹا سا گاؤں، علاقہ بدر کا نام ہے، یعنی جنگ بدر، معرکہ بدر 17 رمضان کو پیش آیا۔ مکے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بچے ہوئے تھے، جو شروعات مسلمانوں کی ہو رہی تھی، ان مسلمانوں کو ایک دم سے پورے طرح سے زمین سے صفایا کر دینا، ختم کر دینا، یہ سوچ کر جو ہے وہ جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جان نثار صحابہ پورے 313 صحابہ اکرام تھے، کوئی بڑی تعداد نہیں تھی، مسلمان کی تعداد بھی کم ہے، اور سامنے والے باطل کی تعداد لشکروں کے ہزاروں کی ہے، لیکن معرکہ بھی جو ہے جو پہلا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن حالات میں کیسے لوگوں پر کس طرح کی مددیں آتی ہیں۔ 313 صرف جو ہے آج ہم مسلمان گاڑی کے اوپر نمبر لگا لے کو، دکان کے اوپر نمبر ڈال لے کو، میرا لکی نمبر 313، کیا پوچھے تو اسے معلوم ہی نہیں ہے، خالی ڈالے کو پھرنا ایک معلوم ہے، ان کی کوئی فضیلت اور ان کی کیا تاریخ، ان کی قرآن نے کیا تعریف کی، اللہ نے ان کو کیا سند دیا، ان کی کیا حیثیت اس زمین پر، اسلام جو ہے، اسلام جو پھیلا انہی کے ذریعہ تھا، یہ سب کچھ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ 17 رمضان تھا، رمضان المبارک، 17 رمضان، 17 روزہ، سارے صحابہ روزے کے ساتھ تھے، بدر میں حاضر ہو گئے، آپ لوگوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 60 سے 70 اونٹ تھے، ٹوٹی پھوٹی زرے اور کمان تھے،
چند تلواریں تھیں، سامنے باطل کا لشکر ہزاروں پر تھا، آنے والا کل صبح کا روز جنگ شروع ہو جائے گی، اور رات میں اللہ کے نبی جس پڑاؤ ڈالا تھا اس پڑاؤ میں جا کر، خیمے میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہی کہ باری تعالیٰ کوئی مسلمانوں کی بڑی جماعت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی ایک جماعت جو 313 کی ہے، ان کی تو لاج رکھنا، ان کی مدد فرما اور ان کو بچا لے، اس لیے کہ اگر یہ 313 کل باطل کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے تو اسلام کا نام لینے والے اور تیرا نام لینے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، پھر کوئی ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے دربار میں روتے ہیں، یہ صحابہ کو سامنے رکھ کر مانگ رہے ہیں، ہزاروں کا لشکر سامنے کا ہے، صبح ہو گئی، اللہ کے نبی نے دعا ختم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی دیکھو۔ اس جنگ بدر کے اندر آپ نے ایک لکڑی کی چھڑی لے کر میدان کے اندر مٹی میں نشانات کھینچتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے کہ دیکھو ابو جہل مرے گا اور گرے گا، وہ یہیں پر پڑے گا اور اس کی خبر وہاں پر ہوگی، امیہ مرے گا یہاں گرے گا، فلاں جس دشمن کا نام لے کر آپ نے نشانی لگائی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ہو بہو دیکھا کہ جہاں جہاں نبی نے نشانی لگا کر جس کا نام لیا تھا وہ سارے باطل دشمن جو ہے اسی نشانی کے برابر گر کر مرے اور وہیں پر ان کی خبریں ہوئی۔ پہلی اسلام کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی۔ اب قیامت تک جتنے جنگیں بھی ہوں گی یہ ساری چھوٹے ہوں گی، یہ سب سے بڑی جنگ تھی، کم تعداد تھے، بڑی جنگ تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تو کی تھی، وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ خداوند نے کیا تمہاری مدد نہیں کی اس وقت بدر میں جب تم کمزور تھے، لاچار تھے، کم تعداد تھے، تمہارے پاس کوئی ہتھیارات بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ فرماتا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، نبی نے مدد نہیں کی، ایک صحابی دوسرے کی مدد نہیں کی، کسی بادشاہ نے آپ کی مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کو اتارا۔ ایک عظیم ایسا واقعہ پیش آ گیا، جیسے جنگ شروع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں آسمان سے فرشتوں کو جنگ میں اتار دیا۔ جس جو ہے سووں کے ہزاروں کے قریب ایک فرشتہ پہنچتا، وہاں کے لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ جنگ بدر میں بڑے بڑے جو ہے ظالم تھے، بڑے بڑے دشمنان اسلام ختم ہوئے، چھوٹے موٹے نہیں۔ اللہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، کوئی ہتھیارات نہیں، مسلمان بہت کم ہیں، باطل بہت زیادہ ہے، اس میں بڑے بڑے طاقتور بھی مر جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی مدد ایسے ہوگی۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں بزرگوں، رمضان جیسے رمضان کے مہینے میں خالص ہم 2 وقت کھا کر 1 وقت کا بھوکا رکھ کر ہم روزہ آرام سے رہ کر نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان مسلمانوں کو یاد کرو، جنگ بدر کے صحابہ کو یاد کرو، بغیر کسی ہتھیاروں کے جو ہے ہزاروں کے لشکر کے سامنے جا کر حاضر ہو گئے تھے، کود پڑ گئے تھے۔ ان کا یقین اور بھروسہ ان کے ہتھیارات اور ان کی طاقتوں پر نہیں تھا، ان کا ایمان تھا اور ان کا بھروسہ تھا تو صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب اللہ پر بھروسہ تھا، یقین ایمان پر تھا تو اللہ نے ان کو مدد بھیجی۔ آج ہمیں وہ یقین ہی نہیں ہے نا، پہلے یقین بناؤ، یقین بناؤ۔ ہمیں خود بول ڈالتی نہیں حضرت تو باغ میں دوائیاں مارنا تھا، بہت ذرا پریشانی ہے، روزہ رکھو کرنے ہوتا نہیں۔ اب ہمیں کہاں دشمنوں کے سامنے تلوار لے کو لڑنے جائیں گے؟ نہیں، بڑی شدت کی گرمی شروع ہو گئی، ہمارے کامان سبھی آپ کو ذرا زیادہ محنت آنگی، روزہ رکھو کرنے ہوتا نہیں۔ برا نہیں سمجھنا، ماحول کی بات میں بتاؤں، اگر حالات ایسے ہمارے اوپر بھی ہو جائے تو میری بھی وہی کہنا، میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا۔ آج اکثر مسلمانوں کی میں یہیں کو جو ہے نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، جہاں باہر کا ماحول دیکھو، شہروں کا دیکھو، دوسری جگہ کا دیکھو، بہت سارے مسلمان رمضان کو ہاتھوں سے تباہ کر دیے، بہانے بنا کر۔ افسوس کرو، رمضان کے مہینے میں
روزے کی حالت میں 313 صحابہ جا کر جو ہے بس وہ دشمنوں کو نہیں ختم کرے، اسلام مخالف باطل کے ساتھ جنگ نہیں کرے، بلکہ انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ اگر وہ ختم ہو جاتے تو اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ 313 صحابہ تھے، ان کی بڑی فضیلت اللہ نے فرما دیا کہ اب جاؤ تمہیں جو مرضی چاہے کرو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ میرا اور آپ کا فیصلہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد قیامت میدان محشر میں جنت جہنم کی ساری انسانیت کا جب فیصلہ ہوگا، حشر کے میدان میں وہ 313 صحابہ کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا تمہاری بخشش ہو گئی ہے، اب تمہیں گناہ بھی کریں گے تو تمہیں پکڑ نہیں ہوگی، نافرمان بھی بن جاؤ تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر جو ہے وہ صحابہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئے، اور بھی زیادہ جذبہ ایمان و طاقت و قوت والے بن گئے۔ آج ہمیں وہ یقین و بھروسہ بھی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وہیں سے جو ہے معرکہ جنگ ادا کرتے گئے، ہر وقت ہر جنگ میں جو ہے فتح ہوتی گئی، جہاں جہاں مسلمان نبی کی ذرّی نافرمانی برابر کرے، تھوڑی دیر کے واسطے وہاں شکست کھانی پڑی، وہ الگ مسئلہ تھا۔ اس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا مدینے میں 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام بن گئے، مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اب وہاں رہ کر مکے کے اوپر آپ کی طاقت بن گئی تھی مسلمانوں کی، اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی۔ مکے کے لوگ دن بہ دن جو ہے ڈرا کرتے تھے کہ دیکھو مدینے میں کیا ہو رہا، مسلمان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، آپ کو بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی، آپ کو گالیاں بھی دی گئی اور آپ کو پیٹا بھی گیا، پتھریں بھی برسائے گئے، غلاظتیں بھی آپ کی بدن مبارکہ پر ڈالا گیا، بہت ساری تکلیفیں آپ نے جھیلی تھی۔ اب ایسا نہ ہوتا سامنے والا طاقت میں آ جاتا کہ جو کوئی کسی پر ظلم کرے رہتا دشمن، اسے کبھی ڈر شروع ہو جاتا کیا ہوتا ہے کہ نہ بولتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی مدینے میں رہ کر محنت کی، مسلمانوں کی جماعت بڑھی تو مکے کو کیا کرے فتح کر لیے، ساری 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ 20 تاریخ کا دن تھا، 20 روزہ 20 رمضان تھی، یعنی جو آج کا دن ہے 20 رمضان کا مہینہ تھا، روزے 20 سے تھے، اور کوئی سفر پلین اور ہیلی کاپٹر راکٹ کا نہیں تھا، ٹرین کا سفر نہیں تھا، اونٹوں پر گھوڑ سوار کوئی چل کر آنے والے چل کر بھی آتے تھے، بڑی شدید جو ہے شدت گرمی اور دھوپ کا بھی موسم تھا، ان حالات میں بھی آئے، روزے کی حالات میں چل کر آئے تھے۔ کوئی معمولی چھوٹا فاصلہ نہیں ہے مکے سے مدینہ، تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر میل دور کا ہوگا۔ فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے، خبر پہنچ گئی کہ سارے مکے کے جو آپ کو ستائے رہے تھے، جو آپ کے دشمن تھے اور جو آپ پر ظلم کیے تھے، سب کے سب ڈر کر گھبرا کر جو ہے کہیں پر چھپنے لگے، اور صحابہ اکرام میں ایک بڑا جوش آ گیا تھا، صحابہ اکرام میں خوشی آ گئی تھی کہ ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب ہماری جو ہے یہاں پر دین اور اللہ اور اس کے رسول نبی کا کام اور اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، نبی کی اطاعت جو ہے ہم کو